اسٹارٹ کرتے ہیں بچوں سے. آپ نے یہ بات کی کہ اب ہمارے معاشرے میں جب بیسک فیسلٹیز ہی نہیں ہیں, وہاں پر مینٹل ہیلتھ بہت ایلیٹ قسم کی چیز ہی لگے گی. بالکل ٹھیک ہو, اس طریقے سے پیار سے بات کرنی ہے. سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ, اگر بچے کا کوئی ایشو چل رہا ہے تو آپ نے فرسٹ آف آل اس کو ایک سائیکولوجیکل لیول پہ فرسٹ ایڈ کس طرح دینی ہے. اچھا, جب یہاں پر آپ فیسلٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی فیسلٹی ہوتی ہے؟ ڈپینڈز. اب فار ایگزامپل دیرس اسلام آباد میں دیرس 2 پبلک ہاسپٹل جو بڑے ہیں, ایک پیمز ہے اور ایک بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے. بوتھ آف دیم ہیو سم سائیکیاٹرک سروسز اویلیبل, لیکن اوبیسلی جس طرح وہ سرکاری سسٹم کے ہوتا ہے دے پرابلی ناٹ آف دا ہائیسٹ کوالٹی. میں کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے مینٹل ہیلتھ کا, کسی کا کوئی بریک اپ ہوا ہے, کسی کا کوئی ڈپریشن ہے, فیملی ایشوز ہیں, ایسے ہی. اور جب آپ کال آپ کو کریں گے تو آپ کال پہ بات کر کے آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ کتنا سیویئر ہے. اب اٹ ڈپینڈز اپان ہو از کالنگ اس. ہمیں فیملی ممبر کال کر رہا ہے یا پیشنٹ خود کال کر رہا ہے. تو کتنا ایک ٹائم لگتا ہے اس پورے پروسیس کو؟ فار ایگزامپل اسلام آباد میں ہو رہا ہو, اگر یہ ایک ایمرجنسی کیس ہے, زیادہ سے زیادہ 45 to 50 منٹس میں, اگر اف اٹس ہینڈل دا رائٹ وے. آپ زندگی کے مختلف مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں, چاہے کوئی فائنینشیل ایشوز ہوں, گھر کے ایشوز ہوں, ذاتی مسائل. آئی تھنک ہر بندے کا ایک ڈفرینٹ تھریش ہولڈ ہوتا ہے. سم پیپل مائٹ بی ایبل ٹو ٹیک ان اے لاٹ, ان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے مسئلے چل رہے ہوں گے, ایون دین دے مائٹ ناٹ سیک ہیلپ. بٹ آن دی ادر ہینڈ دیر سم پیپل دیٹ گیٹ ویری ایزیلی اوور ویلمڈ, اینڈ ہر بندے کا انڈیویجول تھریش ہولڈ لیول ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین, آج ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جو مدعا ہے, جو ہمارا آج ڈسکشن ٹاپک ہے, وہ ہے ذہنی مسائل کے حوالے سے ہم بات کریں گے. جو مینٹل ایشوز تھے, جو کچھ عرصے پہلے تو ہمارے معاشرے میں ان کے حوالے سے بات چیت ہی نہیں ہو سکتی تھی, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے دور میں لوگ نہ صرف ہیلپ لے رہے ہیں بلکہ اس کے حوالے سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. اور آج ایسے ہی ہم نے ایک گیسٹ کو دعوت دی ہوئی ہے, اور جنہوں نے خاص طور پر اسلام آباد میں, اور وہ جو ابھی اس چیز کو اسلام آباد سے لے کر دوسرے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو ایک ہم یہ اس کے پیچھے آئیڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ایک مریض ہے, بات ہوتی ہے کسی کا فار ایگزامپل کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی بیماری ہوتی ہے اس طرح سے. اب جو مینٹل ہیلتھ ہے, آپ کی اپنی اویئرنیس جو ہے اس موضوع کے اوپر, وہ کب سے شروع ہوئی, اینڈ واٹ از دا انسپریشن کہ آپ نے کہا کہ یار اس کے اوپر کام کرنا چاہیے؟ First of all, thank you for inviting me here. It's a pleasure to meet you and it's very nice to be here. Before I address that question, let me just give you some background about the work that we've been doing for the past 5 to 6 years. تو ہمارا ایک ادارہ ہے سیونگ 9 کے نام سے. دیٹ کمز فرام دا فریز اے اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. بیسکلی پریونشن از بیٹر دین کیور. اس کا آئیڈیا جو ہے اٹ کیم فرام لمز ای ایم ایس. لمز میں ایک سوسائٹی ہے کالڈ لمز ای ایم ایس, جنہوں نے انیشیلی 1122 سے ٹریننگ لی تھی, اور اس کے بعد کیمپس پہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو دو اسٹوڈنٹس رسپونڈ دیم سیلوز. اور مطلب کسی کا اسپورٹس کھیلتے ہوئے کوئی پاؤں مڑ گیا ہے, یا پھر کچن میں کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے, یا پھر ایون اے سائیکولوجیکل ایمرجنسی, تو وہ اسٹوڈنٹس لمس کے خود اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. تو اسامہ جاوید مرزا, ہو از دا پرنسپل فاؤنڈر آف سیونگ 9, ہی واز پارٹ آف دیٹ سوسائٹی اینڈ ہی واز ریئلی انسپائرڈ بائی ناٹ جسٹ دا ورک دے ور ڈوئنگ بٹ آلسو دا کلچر آف دا سوسائٹی اینڈ ہاؤ دے یوز ٹو ورک ٹوگیدر. تو ہی واز پارٹ آف دیٹ سوسائٹی. ہی ہینڈل مور دین 200 to 300 ایمرجنسیز آن کیمپس, اور اس کے بعد ہی وینٹ فار ہز فل برائٹ اسکالرشپ ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس. نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی سے ہی ڈیڈ ہز ماسٹرز ان ایجوکیشن from Teachers College, and while he was there he got certified as an EMT from New York State, and واپس آ کے he started Saving 9. Saving 9 is a health care focused social enterprise based in Islam Abad, and ہم نے 2018 سے کام کرنا شروع کیا ہے. Initially we were a private limited company that started providing first aid trainings to the corporate sector or schools and other organizations. Because آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں فار ایگزامپل آپ کسی کہیں بھی جا رہے ہیں تو راستے میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو کافی سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بٹ اف یو سی موسٹ آف دیم آر جسٹ اسٹینڈنگ اراؤنڈ. وہ اپنے سے مشورے دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بٹ ڈونٹ ریئلی نو وٹ دے آر سپوز ٹو ڈو.
تو دیٹس اے ویری بگ پرابلم. اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ زخمی ہو گیا ہے یا وٹ ایور دا کیس از, پیپل وانٹ ٹو ہیلپ بٹ دے ڈونٹ ریلی نو وٹ دے آر سپوز ٹو ڈو. ان مینی کیسز اسپیشلی ان رورل ایریاز لوگ مختلف ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں دیٹ ایکچولی میکس اٹ ورس. کسی کا ہاتھ جل گیا تو اس کے اوپر کوئی سیاہی لگا رہا ہے, کوئی ہلدی مل رہا ہے, کوئی ٹوتھ پیسٹ لگا رہا ہے. کسی کو کرنٹ لگ گیا ہے تو اس کو مٹی میں دبا دیتے ہیں. اینڈ دیر از اے لاٹ آف تھنگس لائک دیٹ ایکچولی میک اٹ ایون ورس, اور اس سے کافی دفعہ پیشنٹ کی زندگی کو اور زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو اس کو بیسکلی کیٹر کرنے کے لیے وی اسٹارٹیڈ سیونگ 9 ان 2018 اینڈ انیشلی کارپوریٹ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر کو ہم نے سرو کیا. اینڈ دین ان 2018 وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. تو دا فرسٹ پروجیکٹ دیٹ وی ڈیڈ واز کالڈ مسیحا, وچ از اے ہیلتھ ایمرجنسی رسپانس سسٹم ان رورل اسلام آباد. اب آپ اسلام آباد سے 30-40 منٹ دور بھی چلے جائیں تو وہاں پہ کافی سارے دیہی علاقے ہیں جہاں پہ دیر از نو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اویلیبل. اب وہاں پہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے, اب فار ایگزامپل کوئی حاملہ عورت ہے یا پھر کوئی بچہ چھت سے گر گیا ہے یا پھر کوئی بیمار ہے, دیر از نو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ان دیٹ ایریا. کوئی چھوٹا موٹا بیسک ہیلتھ یونٹ بھی اگر ہے اویلیبل تو وہاں پہ کوئی ریگولر ڈاکٹر نہیں ہوتا. چھوٹے موٹے ہاسپٹلس چیریٹی لیول پہ بنے ہوئے ہیں بٹ دیٹس اونلی لائک پرائمری لیول ہیلتھ کیئر. کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی سیویئر کیس ہے تو دے ہیو ٹو کم ٹو اسلام آباد یا پھر راول پنڈی. تو اسلام آباد راول پنڈی میں لے کے جانے کے لیے بھی دے ڈونٹ ہیو اینی میکینزم واٹس ایور. اب دیہی علاقہ ہے, لوگوں کے پاس موٹر سائیکلز ہوتی ہیں, گاڑی کچھ 2-3 لوگوں کے پاس ہوگی یا پھر وہ کسی رشتہ دار کو کہیں گے کہ یار گاڑی لے آؤ یا ٹیکسی پہ لے کے جائیں گے. رات کے وقت وہ بھی سروسز اویلیبل نہیں ہوتی. اینڈ بیکاز آف دیٹ دیر واز اے لاٹ آف پیپل دیٹ ڈائڈ آن دا وے. کوئی حاملہ عورت ہے, اس کو موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہے ہیں یا پھر کسی سوزوکی کے پیچھے وہ 4 پہی رکھتے تھے اور اس میں بچے کو یا خاتون کو لے کے جاتے تھے. تو ٹو کاؤنٹر دیٹ وٹ وی ڈیڈ واز وی ٹرینڈ لوکل مین اینڈ ویمن. اسی علاقے کے مردوں اور عورتوں کو ہم نے بھرتی کیا ایز میڈیکل فرسٹ رسپونڈرس. وٹ وی ڈو از کہ ہمارا ایک 3-3.5 مہینے کا کورس ہوتا ہے دیٹ پیپل کم اینڈ ٹیک والنٹیرلی. اینڈ آفٹر دیٹ ان کا ایک ایگزام ہوتا ہے. اٹس اے ویری کمپریہنسو ایگزام, ریٹن, اورل اور پریکٹیکل ایگزام ہوتا ہے. اینڈ اونلی دا بیسٹ پیپل آر سلیکٹیڈ ٹو بی ایمرجنسی میڈیکل پرسنل, EMPs دیٹ آر پارٹ آف دا مسیحا سسٹم. تو ہم نے یہ 2019 میں شروع کیا. آئی واز اے فریش گریجویٹ ایٹ دیٹ ٹائم. آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان سیونگ 9 ایز این انٹرن. تو 2 مہینے کے بعد اسامہ ریلی لائک مائی ورک. ہی سیڈ کہ آئی ریلی وانٹ ٹو انوالو یو فل ٹائم ود اس. اینڈ پہلے میں نے ایک ہمارا ڈائبٹیز مینجمنٹ کے اوپر ٹیلی میڈیسن کا پروجیکٹ تھا, اس پہ کام کیا. دین آئی واز گیون دا ڈائریکٹرشپ آف دا مسیحا پروجیکٹ. وی ہیڈ سم ویری اسمال فنڈنگ فرام ہارورڈ یونیورسٹی, $5,000. تو اس سے ہم نے پہلے 4-5 مہینے کام کر کے ہم نے اس دیہی علاقے میں مردوں کی ٹریننگ کی. اینڈ وی ریکروٹیڈ 3 آف دیم, اور وہ ہم نے وہاں سے سسٹم شروع کیا. ایک خاتون تھیں مس زائدہ شوکت, انہوں نے ہمیں 8 لاکھ روپے دیے اپنے بیٹے کی اصالِ ثواب کے لیے. ہی پاسڈ اوے, تو کافی ینگ تھا. تو اس کی بیسکلی اصالِ ثواب کے لیے انہوں نے ہمیں اراؤنڈ 8 لاکھ روپیہ دیا, جس سے ہم نے اپنی پہلی ایمبولینس خریدی, سوزوکی بولان. اور وہ ابھی تک ہمارے پاس ہے. اینڈ اٹس ون آف دا موسٹ ریلائبل وہیکلس دیٹ وی ہیو الحمد للہ. آئی تھنک علمیہ نے آنٹی کی جو ڈونیشن انہوں نے دی تھی اس میں بہت برکت ڈالی ہے. تو اس سے ہم نے شروع کیا. اینڈ ود ان دا فرسٹ ویک اور 2 ہمارا مائنڈ میں آلریڈی تھا کہ ہم نے خواتین کو بھی اس سسٹم میں انکلوڈ کرنا ہے, لیکن وی ریئلائزڈ ویری کوئکلی کہ اٹ ہیز ٹو ہیپن ویری ویری فاسٹ. کیونکہ ہمیں رات کے 11 بجے ایک دفعہ کال آئی کہ ایک خاتون ہے, حاملہ عورت ہے, ان کو آپ نے ہاسپٹل لے کے جانا ہے. تو اسی ٹائم ہماری مطلب جو ارشد صاحب تھے, ہی از آر اولڈسٹ. آئی ول انٹرپٹ یو ہیئر. تو جنرل جب آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا, آپ لوگوں کے پاس ایمبولینس تھا, اٹ واز اسٹارٹ میں آپ لوگ ہر بیماری کے میڈیکل ایمرجنسی پہلے ہم نے میڈیکل پہ کیا ہے. اچھا, جنرلی آپ دے رہے تھے, ہم نے شروع کیا. اوکے ایگزیکٹلی. تو رات کے 11 بجے کال آئی کہ حاملہ عورت ہے, اس کو پیمز لے کے جانا ہے. اب ارشد صاحب جو ہمارے سب سے پہلے EMP تھے, انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا. اب وہ لے کے جا رہے ہیں اور بیچ میں وہ خاتون چیخیں ماری ہیں, شی از ان اے لاٹ آف پین. اب ہم نے ایک فیمیل ڈاکٹر کی ان سے فون پہ بات کرا دیا. وہ ان سے پوچھنے کہ آپ ذرا چیک کریں خون تو نہیں نکلا. اب وہ ایک گاؤں کے علاقے کا آدمی ہے, اینڈ ہی از لائک سارٹ آف ریلی شائع کہ میں کیا کروں اس میں. تو اس نے اس کی جو اٹینڈنٹ تھی اس کو دے دیا. تو الحمد للہ وہ ایمرجنسی بہت اچھے طریقے سے ہینڈل ہو گئی. لیکن اٹ میڈ اس ریئلائز کہ وی ہیو ٹو ایکسیلریٹ دس سسٹم ایز سون ایز پاسبل اینڈ وی نیڈ ٹو انوالو ویمن. تو اسی ہفتے ہم نے پھر کال دی اینڈ وی ہیڈ اے ریئلی گڈ رسپانس فرام دا لوکل ویمن. ہمیں کوئی 35-40 کے قریب خواتین نے جوائن کیا فار دا کورس. اور مردوں کو تو ہم نے تھوڑا سا شارٹ لسٹ کر کے شروع کیا تھا. اس دفعہ ہم نے کہا کہ جو بھی خاتون اس کا کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے آنے جانے کا, اینی ون ہو از انٹرسٹیڈ دے کین کم اینڈ جوائن اینڈ پارٹیسپیٹ ان دا ٹریننگ. تو وہ 3 مہینے جاری ہوئی. خواتین دے ور مچ مور ڈسپلنڈ, ہر روز ریگولر بیسس پہ ٹائم پہ آتی, فل اٹینڈنس, اینڈ دے ور مچ فاسٹر لرنرز ایز ویل.
تو اس سسٹم کو ہم نے 2-3 مہینے بعد شروع کیا اینڈ دوز ویمن ہیو بین آپریٹنگ دس سسٹم سنس دین. اٹس پاکستان's فرسٹ فلی فیمیل لیڈ اینڈ رن ایمبولینس سسٹم جو ایک دیہی علاقے کی خواتین رن کر رہی ہیں وچ از اے ویری ویری کنزرویٹیو ایریا. اور وہ ان خواتین کو ہر میجر ٹی وی چینل نے آ کے کور کیا ہوا ہے. دیر سم ٹی وی چینل دیٹ فلیو دیم ٹو کراچی, وہاں پہ دیور آن اے مارننگ شو. تو دے بیکم ریئلی میجر چینج میکرز ان دیٹ کمیونٹی اور اٹس بین اے ویری ویری امپیکٹفل پروجیکٹ. تو since 2019 the Masiha system has saved more than 1300 lives without a single casualty, جس میں ہر قسم کا کیس ہے, فرام گن شاٹس ٹو women in labor to even animals, little children, cardiac emergencies, everything. اس کے بعد I went for my masters to Singapore. Alhamdulillah I got a full scholarship to the National University of Singapore and I was there for 2 years. I worked with the Ministry of Education, Cisco Healthcare Systems on some projects as well. When I came back, I reached almost like a private school within main Islamabad. It's very well run. تو وہاں پہ I met this kid who was 3.5 years old when his father was murdered in front of his eyes. کوئی 4-5 بندے آئے ہیں پولیس کا یونیفارم پہن کے اور اس کے باپ کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا. چھوٹا سا بچہ ہے, دیواروں پہ خون پھیلا ہوا ہے, اور وہ بچہ بہت سیویرلی ٹراماٹائز تھا اس کی وجہ سے. اب وہ چیخیں مار رہا ہے, شور مچا رہا ہے کلاس میں کہ میں جاسا, میں پولیس والا نو مارسا. تو اب ٹیچرس کو تو پتہ نہیں ہے اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر کسی کو پتہ بھی ہے تو دے ڈونٹ نو وٹ دے آر سپوز ٹو ڈو ان دیٹ سچویشن. تو خیر ایونچولی دے کنیکٹڈ دیم ٹو دا سینئر مسٹرس. الحمد للہ ان کے بہت اچھے ایجوکیٹڈ بورڈ ممبرز ہیں. دے کنیکٹڈ دیٹ کڈ ٹو سم کاؤنسلنگ اینڈ ہی گاٹ مچ بیٹر. بٹ اب دس از دا کائنڈ آف کڈس دیٹ آر ان ایوری اسکول ان پاکستان. جی بالکل. اب دس مائٹ بی این ایکسٹریم ایگزامپل بٹ کامن ایگزامپلس کس طرح کی ہیں کہ اچھا بچہ ہے, ہی از آئی ڈونٹ نو 10-15 ایئرز اولڈ, 8 ایئرز اولڈ, 9 ایئرز اولڈ. اب اس کے گھر کی سچویشن اس طرح سے ہے کہ ماں باپ دونوں جو ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں. ماں جو ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے, باپ دیہاڑی دار مزدور ہے. اب بچہ صبح 7-8 بجے اٹھے گا تو گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے, ماں باپ کام پہ گئے ہوئے ہیں. دیر از نو کوکڈ فوڈ, دیر از نو آئرن کلوز. وہ بچہ اسی کنڈیشن میں اسکول جائے گا. گھر میں اور بھی مسئلے ہو سکتے ہیں, کوئی ڈرگ یوز ہو سکتا ہے, ڈومیسٹک ابیوز ہو سکتا ہے, دیر کوڈ بی 100 ادر تھنگس. اب ایسا بچہ جس کے گھر میں بھی کوئی سوشل سپورٹ نہیں ہے اور اس کو اسکول میں بھی کوئی سوشل سپورٹ نہیں مل رہی, کیونکہ اب اس بچے نے جو بھی اس کے گھر میں مسئلے چل رہے ہیں, جو بھی اس کی لائف میں فرسٹریشنز ہیں, اس نے کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپریس کرنی ہے. وہ کلاس میں مس بیہیو کرے گا, ہی از گوئنگ ٹو ایکٹ آؤٹ. گھر میں اس کو سپورٹ ملتی ہے نہیں ملتی, اس کو کوئی پڑھاتا ہے نہیں پڑھاتا, اسکول کی ایجوکیشن کے کیا لیول ہیں, یو ہیو نو آئیڈیا. تو آل دوز تھنگس کم ٹو دا فور فرنٹ, اور وہ بچہ جو ہے ہی از obviously going to act out in some way. میں اسی سے اب مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہم کویشچنس کے اوپر آتے ہیں. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بچوں سے. آپ نے یہ بات کی کہ اب ہمارے معاشرے میں جب بیسک فیسلٹیز ہی نہیں ہیں, وہاں پر مینٹل ہیلتھ بہت ایلیٹ قسم کی چیز ہی لگے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر کھانا نہیں پورا مل رہا, بچوں کا خوراک پورا نہیں ہو رہا, تو کون مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کرے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بچوں سے ایکسپریس کروانا بھی بہت مشکل ہے. بالکل. بڑوں سے آپ بات چیت کرتے ہیں, وہ اس کو شاید اس طرح سے ایکسپریس بتانا آتا ہے انہیں, بچوں کو دے ڈونٹ نو. ہاں, وہ کوئی اور ریئیکشن دے دیں گے. اسی طرح یو نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. جنرلی آپ کے جو کیسز آئے, جب اس طرح کے بچے آتے ہیں, کوئی بھی بچہ ہو جو عجیب بیہیو کر رہا ہو, there's something happening behind that. تو ہاؤ یو ہینڈل اٹ, اور آپ کس طرح سجیسٹ کرتے ہیں, تو مطلب یہ کیا پروسیس ہے آپ کا بچوں کو ہینڈل کرنے کا؟ اب جو ہمارا پروجیکٹ تھا دیٹس ایگزیکٹلی وٹ وی وانٹیڈ ٹو ٹارگیٹ, کیونکہ ہم 1 یا 2 اسکولس کو نہیں ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے تھے. وی وانٹیڈ ٹو میک اے میسو امپیکٹ. اوکے. اب ٹیچرس کا یہ انفارچونیٹلی ان پاکستان دے آر ناٹ equipped with the skills or the knowledge to deal with such children. So what we did was, first of all, ہم نے اس پروجیکٹ کے مختلف پارٹس ہیں. Number 1 was teacher trainings across more than 100 schools throughout Pakistan, including we had 35 schools from Punjab, we had 45 schools from Islamabad and Rawalpindi, including 25 from the Federal Directorate of Education, جو سرکاری schools تھے. We had 15 from KPK and we had 20 from Balochistan and Sindh. اب اس میں ہم نے ٹیچرس کی ٹریننگ کی on various things, starting from number 1 compassionate communication, کہ آپ نے بچے کے ساتھ کس طریقے سے پیار سے بات کرنی ہے. psychological first aid, کہ اگر بچے کا کوئی ایشو چل رہا ہے تو آپ نے فرسٹ آف آل اس کو ایک سائیکولوجیکل لیول پہ فرسٹ ایڈ کس طرح دینی ہے. ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی کہ کسی بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے, آپ اس کو کس طریقے سے کاؤنسل کر سکتے ہو. ہاؤ کین یو انکریج دیم ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. کہاں پہ آپ کا اسکوپ ہے کہ اچھا اتنی میں اس بچے کی ہیلپ کر سکتا ہوں, بیانڈ دیٹ دس از اے سیویئر کیس, اس کو ہم نے کسی پروفیشنل کے ساتھ کنیکٹ کرانا ہے. ہاؤ ڈو یو کریٹ اے سسٹم
ان کولیبوریشن ود ایڈمنسٹریشن آف دا اسکول کہ ایک اس ہر چیز کی ایک پالیسی بنی ہو, ایک فوکل پرسن ہونا چاہیے جس کے ساتھ اگر آپ کوئی آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو وٹ از دا ٹیچر سپوز ٹو ڈو, کہ اچھا اس بندے کے پاس میں نے لے کے جانا ہے یہ پرابلم, اینڈ دے نو وٹ دے سپوز ٹو ڈو, دے آر کنیکٹیڈ ود دا لوکل اتھارٹیز اینڈ دا وٹ ایور سروسز آر اویلیبل, اینڈ ہم اس بچے کو بہترین طریقے سے کس طریقے سے کوئی کیٹر کیا جا سکتا ہے. تو اس کی ہم نے ٹریننگس کرائیں گے. الحمد للہ وی گاٹ اے ریئلی گڈ رسپانس, اینڈ اس میں دیر واز اے ریئلی بگ پورشن آف ان لرننگ اے لاٹ آف تھنگس, کیونکہ اب کافی سارے ٹیچرس ہیں دیٹ آر ٹیچنگ فار 10-15 ایئرز اینڈ دے آر سیٹ ان دیئر ویز. کوئی سرکاری اسکول کا ٹیچر 20 سال سے ہے تو دیر لائک انہوں نے ہمیں کیا سکھانا ہے, بٹ دیر لائک اچھا نہیں, ہم نے بھی اسی طرح مارے کھا کے سیکھا ہے, یہ بچے کی بہتری کے لیے ہے. اور امام غزالی بھی اپنے بچوں کو مارتے تھے, یو ہیو ٹو لرن دیٹ کہ اس کے پیچھے بھی دیر از سم کانٹیکسٹ, اینڈ obviously یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو ٹریننگ دینے آئے ہیں تو جو ہم کہہ رہے ہیں آپ نے سننا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیئر پرسپیکٹیو ایز ویل, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی اے ڈسکشن. تو وی گاٹ اے ریئلی گڈ رسپانس فرام دیٹ. اچھا عبداللہ, ابھی آپ جو کام کر رہے ہیں, ایک تو آپ لوگوں کا آن لائن ہوتا ہے, مطلب لوگ آن لائن آپ سے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے وہ لیتے ہیں اور آپ اس میں ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک. ایٹ دا سیم ٹائم جو اسلام آباد کے اندر آپ کا ان پرسن بھی ہوتا ہے, سو مجھے تھوڑا سا اپنا ایک بریفلی اس پروسیس کے متعلق بتائیے. جو ہمارا سب سے ریسنٹ انیشیٹو ہے دیٹ از کالڈ دا امبریس انیشیٹو وچ از فوکسڈ آن مینٹل ہیلتھ ان پاکستان. اب پاکستان میں انفارچونیٹلی ایز یو نو مینٹل ہیلتھ کا ایک بہت بڑا کرائسس ہے ڈیو ٹو دا اکانومی, ڈیو ٹو ٹیررزم. حالات ہمارے اس طرح سے ہیں, اور ویسے جنرلی سوشل ایشوز کی وجہ سے بھی اٹس اے ویری ویری میجر پرابلم. بٹ انفارچونیٹلی سروسز آر ناٹ اویلیبل. سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ ان آل آف پاکستان, سائیکیٹرسٹ آئی تھنک لیس دین 500 ہیں پورے پاکستان میں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا اپڈیٹڈ فگرز, بٹ لائک اے کپل آف ایئرز اگو دس واز دا اسٹیٹسٹک. اتنی بڑی پاپولیشن کو 300, 400, 500 کے قریب سائیکیٹرسٹ سرو کر رہے ہیں. What are you supposed to do in that under those circumstances? جو سروسز اویلیبل بھی ہیں دے آر ویری ایکسپینسو. آپ نے اپنی کاؤنسلنگ کرانی ہے تو 2 سے 3-4 ہزار روپیہ پر سیشن بڑے آرام سے لوگ چارج کر لیتے ہیں. اب اگر کوئی لوور مڈل کلاس غریب بندہ ہے تو دے کین افورڈ, انہوں نے 4-5 سیشنس کرانے ہیں تو 20-25 ہزار کس کے پاس ہے؟ نو بڈی کین افورڈ دیٹ. تو اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے وی اسٹارٹڈ دا امبریس انیشیٹو, اور سب سے پہلے دا تھنگ وی فوکسڈ آن واز کرائسس انٹرونشن. اب اس میں وٹ ڈو آئی مین بائی دیٹ؟ اب فار ایگزامپل آپ اسلام آباد کے کسی اچھے علاقے میں رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہیں, آپ کے گھر میں دیر از اینی فیملی ممبر دیٹ ہیز سم سائیکیٹرک ایشوز, کو بائی پولر ہے یا وٹ ایور دے آر پرابیبلی اگریسو یا وائلنٹ ہے یا سوسائڈل ہے, تو واٹ آر یو سپوز ٹو ڈو؟ آپ نے کسی کلینک میں لے کے جانا ہے. کلینک والوں کے پاس ان مینی کیسز دے ڈونٹ ہیو اینی سروسز ٹو ٹیک دیٹ پیشنٹ فرام دیئر ہوم ٹو دا فیسلٹی. ٹھیک ہے. تو وٹ وی ڈیڈ واز, جو ہماری اپنی مسیحا کی ٹیم ہے اس کی ہم نے فردر کیپیسٹی بلڈنگ کی, ان کی ہم نے ملٹیپل ڈیز کی ٹریننگ کرائی. وی ہیڈ دیم اپرینٹس ایٹ ڈفرنٹ پارٹنر کلینکس. وہاں پہ جا کے دے انٹریکٹیڈ اینڈ یو نو ورک ود دا لوکل اسٹاف. ان کو پتہ لگے کہ کس طریقے سے آپ نے مینٹل ہیلتھ پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. سائیکو فارماکالوجی, ڈفرنٹ ڈس آرڈرس کی ان کی ٹریننگ ہوئی, تو الحمد للہ دے آر ویری ویل ٹرینڈ. اور اس کے بعد ہم نے 2021 میں اس پروجیکٹ کا پائلٹ کیا ان پارٹنرشپ ود اے کپل آف کلینکس ان اسلام آباد, راولپنڈی. And we started transporting psychiatric patients that are violent or aggressive from their homes to various facilities. And isme we had some really, really strict challenges. Usme sabse bada challenge number 1 ye hai ki Pakistan mein there is no regulatory authority for mental health practitioners and services. Ab jis tarah PMDC hai, there is no such entity for mental health practitioners. Doctors and dentists ke liye hai, but mental health practitioners ke liye there is no such entity. تو وی ہیڈ ٹو سیلف ریگولیٹ. ہم نے اپنے پروٹوکالز بنائے, وی ریسرچ واٹس بینگ ڈن انٹرنیشنلی, باقی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اس کو ہم نے لوکلی کانٹیکسٹ کے مطابق اڈیپٹ کیا. وی ہیڈ این اوور سائٹ کمیٹی. ہم نے اپنے لوکل ایکسپرٹس کی ایک بہت اچھی کمیٹی بنائی. وی ہیڈ سم انٹرنیشنل پیپل دیٹ آر فرام پاکستان ایز ویل, انکلوڈنگ ڈاکٹر اسرار عباسی ہو از بورڈ سرٹیفائڈ سائیکیٹرسٹ فرام دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو ان سے بھی ہم نے مشورہ کیا, ہم نے اپنے SOPs بنائے. وی اسٹارٹڈ دس سروس اینڈ ود ان دا فرسٹ year and a half we handled more than 35 to 40 cases successfully, including male, female, both. We had like bipolar people, we had paranoid schizophrenic, we had suicidal patients, we had some really, really young people as well. So we handled those cases, اور alhamdulillah it went really well. تو اب آہستہ آہستہ وی ریئلائز کہ ہم نے اس کا ایک اچھا پائلٹ ٹیسٹ کر لیا. ناؤ وی وانٹ ٹو ایکسپینڈ اٹ ٹو دا جنرل پبلک, بیکاز ہر کیس ایمرجنسی کیس نہیں ہوتا. تو
for that we partner with some really amazing partners called Rubaru and Mahir Nafsiyat and Soul Sync. They are based around Pakistan, and now alhamdulillah ہم نے اپریل میں اس کا پبلک لانچ کیا. We have online and in-person counseling services, and we have the emergency intervention team. تو if anybody calls us, first of all we have to triage کہ اس بندے کا کس کیٹیگری کا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, whether it's like something normal کہ اچھا مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے, مجھے ایگزامس کا اسٹریس ہو رہا ہے, میرا کوئی ریلیشن شپ ایشو چل رہا ہے, تو دیٹس allocated to a certain individual. Otherwise we have is the least serious one. مطلب اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی اکیڈیمک اسٹریس ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹس آف این ایمرجنٹ نیچر, ٹھیک ہے. اگر اٹ ڈپینڈس کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے, اس کی وجہ سے کوئی پرولونگڈ مسئلہ ہے, تو اس کی وجہ سے اٹ کوڈ بی پٹ ان ٹو اے ڈفرنٹ کیٹیگری, اس کا ہم ٹریاج ڈفرنٹ طریقے سے کریں گے. تو وی ہیو دا ہیلپ لائن اینڈ وی ہیو آن لائن اینڈ ان پرسن کاؤنسلنگ سروسز. اب فار ایگزامپل کوئی اسلام آباد راولپنڈی سے ہمیں کال کرتا ہے, تو دے ہیو اے پریفرنس کہ somebody wants to do it in person, تو وی ہیو ویریس پارٹنر کلینکس تھرو آؤٹ اسلام آباد راولپنڈی جن کے پاس ہم ان کو بھیج سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو سم آن لائن فری کاؤنسلنگ سروسز اویلیبل کہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, وچ واز اے ویری میجر بیریئر. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر 3-4-5 ہزار روپیہ پر سیشن بندہ پے نہیں کر سکتا, تو وی آر آفرنگ سم سروسز فری آف کاسٹ ایز ویل. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ایمرجنسی سروسز, جو کرائسس انٹرونشن ٹیم ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. We get all kinds of cases. Some patients are very aggressive. Actually, just last night, there was a patient that called us. He was suicidal, اور اس کے فیملی کے ساتھ بھی کافی مسئلے مسائل چل رہے تھے. He was very aggressive, violent with his family members, including his parents. شروع میں ہمیں تھا کہ اٹس جسٹ لائک somebody with some severe depression, he's suicidal اور اس کو لے کے جانا ہے. But after that, we contacted his family and they told us about the entire background information. And that was a really, really big problem for us because اس نے ہمیں کافی لیٹ کانٹیکٹ کیا and there wasn't any facility that was willing to accept him without the family's involvement. اب اس کے ماموں سے بات ہوئی, he's from another city, اس کے فادر سے بات ہوئی, he's really, really old اور اس ٹائم وہ آ بھی نہیں سکتے تھے. ہم اگر اس کو بے نظیر بھٹو ہاسپٹل بھی لے کے جائیں, which is a public hospital, they are saying کہ نہیں, اس کے 2 فیملی کے اٹینڈنٹس ہونا ضروری ہیں, اس کے بغیر ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. تو we weren't actually even prepared for this and we had to keep him overnight in one of our offices with 2 or 3 of our responders, keeping an eye on him all night and making sure he doesn't do anything or harm himself or someone else. تو اس طرح کے ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں. دس مارننگ وی ٹرانسپورٹیڈ ہم ٹو فیسلٹی ان راولپنڈی, تو الحمدللہ دیٹ واز ویری ویل ہینڈلڈ. اوکے, اچھا, جب یہاں پر آپ فیسلٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی فیسلٹی ہوتی ہے یا جو ادارے ہوتے ہیں یا ہاسپٹل ہوتے ہیں جو کہ جنرلی ان پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں؟ اٹ ڈپینڈس. اب فار ایگزامپل دیر اسلام آباد میں دیر 2 پبلک ہاسپٹلس جو بڑے ہیں, ایک پیمز ہے اور ایک بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے. بوتھ آف دیم ہیو سم سائکیاٹرک سروسز اویلیبل, لیکن obviously جس طرح وہ سرکاری سسٹم کے ہوتا ہے, دے آر پرابلی ناٹ آف دا ہائیسٹ کوالٹی. تو ہمارے پاس کافی ساری جو کالز آتی ہیں, دوز آر فرام فیملیز اینڈ دے نیڈ ٹو ٹرانسپورٹ دیم ٹو پرائیویٹ فیسلٹیز تھرو آؤٹ اسلام آباد راولپنڈی. دیر از اے لاٹ آف دیم. اب اس میں یہ کہ دیر از سیورل دیٹ آر لیس دین ریپیوٹیبل اینڈ دیر از اے لاٹ آف ابیوز گوئنگ آن. اب میں نے آئی تھنک پہلے بھی ایک دفعہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ پاکستان میں فیملی میٹرز اور پراپرٹی ڈسپیوٹس ریزالو کرنے کے لیے دیر از پیپل ہو یوز دیز فیسلٹیز. کہ اگر فار ایگزامپل آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں یا بڑے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, یو انہیریٹ آل دا پراپرٹی اینڈ آئی ایم ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. میں کسی اس طرح کی شیڈی سی فیسلٹی میں جاؤں گا, آئی ول پے دیم سم منی, آئی ول سائن آن پیپر کہ اچھا یہ بندہ خطرناک ہے, یہ نشہ کرتا ہے, اس نے پرسوں میرے اوپر چھری نکال لی تھی اور یہ پاگل ہے, اس کو یہ ڈس آرڈر ہے. وہ آئیں گے, آپ کو پکڑ کے اس فیسلٹی میں ایڈمٹ کرا دیں گے. یو ول اسپینڈ دا ریسٹ آف یور لائف ان دیٹ فیسلٹی اینڈ آئی ول انہیریٹ ایوری تھنگ. میں آپ کا گارڈین بن جاؤں گا اور اس طریقے, اینڈ دس از ہیپننگ آن اے ریگولر بیسس. اس کے ساتھ دیر از اے لاٹ آف اسٹگما اٹیچڈ ایز ویل کہ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ریچ آؤٹ فار ہیلپ. اگر ایون فیملی ممبر ہے, اب جس طرح ہم نے یہ سروس لانچ کی, اس میں ون آف دا ویری میجر فیکٹرز دیٹ وی ہیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ واز دا پرائیویسی آف دا فیملی اینڈ دا پیشنٹ. اب میرا ایک دوست ہے, ہی لیوز ان ساؤتھ پنجاب, ہز فیملی ممبر اٹیمپٹڈ سوسائڈ. تو اس نے ادھر تو کوئی اس طرح کی سروسز اویلیبل ہیں ہی نہیں, تو دا اونلی آپشن ہی ہیڈ واز ٹو کال 1122. جی جی. اب 1122 کو اس نے فون کیا اور ٹولڈ دیم کہ آپ نے اپنے سائرنز اور لائٹس آف کر کے آنا ہے. اب وہ اس علاقے کا اچھا خاصا انفلوئنشل لینڈ لارڈ ہے, ٹھیک ہے, تو ہی ڈزنٹ وانٹ کہ اگر اس کے گھر کے باہر ایک سادہ 1122 کی ایمبولینس بھی کھڑی ہوگی تو پیپل اسٹارٹ آسکنگ کوشچن کہ چوری صاحب خیریت ہے, کیا ہوا تھا, اینڈ دے اسٹارٹ اسٹوپنگ اراؤنڈ. اب وہ ایک ریلیٹیولی لیس انہیبیٹیڈ ایریا. اب اسلام آباد میں آپ کسی اربن انوائرمنٹ میں ہیں تو آپ کے تو نیبرس فوراً دیکھیں گے کہ اس کے گھر کے باہر ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی, دے اسٹارٹ آسکنگ کوشچنز. اب ٹو کاؤنٹر دیٹ, دا وہیکلز دیٹ وی سینڈ دے آر کمپلیٹلی انمارکڈ. اٹ از این ایمبولینس بٹ اٹس کمپلیٹلی انمارکڈ. اس کا جو سائرن ہے وہ ہم اتار کے اندر رکھ لیتے ہیں اور باہر کچھ بھی نہیں ہے, کین بی کورڈ, نو بڈی ول نو اباؤٹ اٹ. اندر سے اٹ از اے ویری ویری کمفرٹیبل انوائرمنٹ, جسٹ لائک اے تھراپسٹ آفس. لائٹس لگی ہوئی ہیں, کشنز ہیں, بکس پڑھی ہوئی ہیں,
تو اٹس اے ریلیکسنگ انوائرمنٹ کہ اگر کوئی پیشنٹ ہمیں خود کال کرتا ہے دیر ڈسٹریس تو وی کین رسپونڈ ٹو دیم ان دیٹ سینیریو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی ایمرجنسی اٹس این اگریسو پیشنٹ تو وی کین ٹرانسفارم دیٹ انٹیریئر ٹو اے فل کلینکل سیٹنگ ود لائک این ایمبولینس کا جس طرح انٹیریئر ہوتا ہے. تو دیٹس سم آف دا تھنگس دیٹ وی ہیو ٹیکن کیئر آف ٹو میک شیور کہ جو بھی ہماری سروسز اویل کرے دے ٹرائی ٹو گیٹ. اب اس سے ایک سوال ہے. جنرلی اسلام آباد کے کسی بھی ایریا سے ایک شخص کو کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے مینٹل ہیلتھ کا, کسی کا کوئی بریک اپ ہوا ہے, کسی کا کوئی ڈپریشن ہے, فیملی ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو پہلے ریچ آؤٹ کریں گے تھرو کال. بالکل ایسے ہی. اور جب آپ کال آپ کو کریں گے تو آپ کال پہ بات کر کے آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ کتنا سیویئر ہے, کس طرح کا رسپانس کرنا ہے ہم نے, یا دے آسک یا اس کے فیملی ممبرس کہتے ہیں کہ آپ نے ایمبولینس بھجوانا ہے. سو ہاؤ یو ڈیسائڈ اٹ؟ اب اٹ ڈپینڈز اپان ہو از کالنگ اس. ہمیں فیملی ممبر کال کر رہا ہے یا پیشنٹ خود کال کر رہا ہے. اب دیر از لائک ویریس کیٹیگریز. اب فرسٹ آف آل لیٹس ٹاک اباؤٹ نان ایمرجنسی کیسز. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ ہے جس کا کوئی ڈومیسٹک سچویشن چل رہی ہے, یا پھر کوئی بچوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے, وٹ ایور, اٹس ناٹ این ایمرجنسی کیس بٹ دے آر obviously severely distressed. تو دے کین کال اس اور دے کین ٹیکسٹ اس آن واٹس ایپ اینڈ دے ول ٹیل اس کہ اچھا میری یہ ایج ہے, میں اس علاقے سے بات کر رہا ہوں, میرا یہ پرابلم ہے, آئی ایم ریئلی ڈپریسڈ اینڈ آل آف دیٹ. تو تھرو دیٹ وی کین ایویلیویٹ کہ اس بندے کی کیا سیویریٹی ہے. اس حساب سے اف دے جسٹ نیڈ کاؤنسلنگ تو وی ہیو ویریس سروسز. انہوں نے ان پرسن کرنی ہے تو وی کین سجیسٹ سم کلینک. انہوں نے آن لائن کرنی ہے تو وی کین ڈو دیٹ ایز ویل. ان کی اسکیجول ہو جائے گی, دے گیٹ اے کال دا نیکسٹ ڈے. ٹھیک ہے. پھر ہے ایمرجنسی کیس. اب ایمرجنسی کیس میں دیر از ٹو کیٹیگریز. نمبر ون دا فیملی کالز اس کہ اچھا یار میرا کزن ہے جس کا یہ مسئلہ چل رہا ہے, ہی از وائلنٹ, وہ گھر میں چیزیں توڑ رہا ہے, اس نے کل فلانے میرے ماموں کو مارا ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ, تو اس کو ہم نے اس فیسلٹی میں لے کے جانا ہے. تو نمبر ون سب سے پہلے اس کا پروسیس یہ ہے کہ آئی ٹرائی ٹو گیٹ ایز مچ انفارمیشن فرام دیم ایز پاسبل. اس کے بعد ہمارے اپنے کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ ہیں ہو از ویری سینئر اینڈ ویری ایکسپیرینسڈ, ان کے ساتھ اور فیملی ممبر کے ساتھ ہماری کانفرنس کال ہوتی ہے. اس میں وی ٹرائی ٹو گیٹ ایز مچ انفارمیشن ایز پاسبل. اس پورے کیس کی رپورٹ بنتی ہے اینڈ وی آلسو ٹرائی ٹو ٹاک ٹو ملٹیپل فیملی ممبرس ٹو میک شیور کہ وہ جو فاؤل پلے والی بات ہے وہ نہ ہو سکے. ونس دیٹ از اسٹیبلشڈ ہمارے کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ہمیں سائن آف کر دیتے کہ ہاں دس از لیجٹمیٹ کیس, اٹ وارنٹس کہ اس کو آپ جا کے پک اپ کر لیں. پھر ہماری ٹیم ڈسپیچ ہوتی ہے 3 or 4 مین اور ویمن, دے گو اینڈ تو کتنا ایک ٹائم لگتا ہے اس پورے پروسیس کو؟ اٹ ڈیپینڈز اپون ویئر اٹ از. اب اگر ہماری جو مین ٹیم ہے دیٹ فار ایگزامپل اسلام آباد میں ہو رہا ہو, اگر یہ ایک ایمرجنسی کیس ہے, زیادہ سے زیادہ 45 to 50 منٹس میں اگر اف اٹس ہینڈل دا رائٹ وے. اگر ہمارا جو پہلے والا کام ہے نا دا پیپر ورک اینڈ جو ہم نے بات کرنی ہوتی ہے ود دا کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ, دیٹ ٹیکس لائک 5 to 10 minutes. اوکے, دیٹس لائک ا لیگل اسٹیپ دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک ٹو میک شیور کہ یہ لیجٹمیٹ کیس ہے اینڈ اٹ وارنٹس کہ ہماری ٹیم وہاں سے آئے. ونس دیٹ از ڈن, جتنا بھی ڈسٹینس ان کو آنے جانے میں لگتا ہے دیٹس اٹ. اور تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ایمبولینس وہاں سے ان کو پک کر کے کہیں فیسلٹی میں لے کے جاتی ہے, یا ود ان ایمبولینس بھی اس طرح کی کچھ ہے؟ ود ان ایمبولینس بھی وی ڈو ہیو سم لائک اگر فار ایگزامپل جس طرح کل جو کیس ہوا تھا اس میں دیٹ پرسن واز سیویرلی ڈسٹریس اینڈ وی تھاٹ اباؤٹ کہ ہم اس کی فون پہ ایک کاؤنسلر کے ساتھ بات کروا دیں. جو کل کیس ہوا اس میں وی تھاٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ اچھا ہم اس کی پرابلی فون پہ کاؤنسلنگ تھوڑی سی کروا سکتے ہیں, لیکن دین ہم نے مشورہ کیا اینڈ آور کنسلٹنٹ ہی سیڈ کہ ہی از اے سوسائڈل پیشنٹ اور اس کی تھوڑی بہت کرائسس انٹرونشن کی ضرورت ہے, تو آپ اس کو پک اپ کر کے ٹیک ہم ٹو BBH. وہاں پہ آن کال ایک سائیکیٹرسٹ ضرور ہوگا جو اس کی تھوڑی سی ایویلیویشن کر کے اس کو پرابلی سم میڈیسن دے دے گا. اوکے, تو وی ڈڈ دیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر کسی نے گاڑی کے اندر ایمبولینس میں دیر سم ون ہو ریکوائرز کاؤنسلنگ, وی کین پرووائڈ دیٹ ایز ویل, لیکن ان مینی کیسز ضرورت نہیں پڑتی بیکاز وی آر یوزلی ٹیکنگ دیم ٹو اے فیسلٹی. تو ان دیٹ کیس فیملی جہاں بھی کہتی ہے جون سے بھی فیسلٹی میں ان کی بات ہوئی ہوتی ہے, دیٹس ویئر وی ٹرانسپورٹ دیم. اوکے. اب اسی سوال سے میں ایکچولی پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی میں پوچھ رہا تھا کہ آپ زندگی کے مختلف مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں, چاہے کوئی فائنینشیل ایشوز ہوں, گھر کے ایشوز ہوں, ذاتی مسائل ہوں, تو کون سی وہ لائن ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ دس از ویئر آئی نیڈ ہیلپ, جہاں پر مطلب کیا ہے کہ ایک انسان, اب ہمارے آڈینس بھی سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, وہ کافی دفعہ انسان سوچتا ہے زندگی اس طرح سے چل نہیں رہی جس طرح سے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, یا یو آر اوور تھنکنگ لاٹ. تو کون سی وہ جگہ ہے, پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جا کے کسی کو کچھ ہیلپ لینا پڑے گا ہمیں؟ آئی تھنک ہر بندے کا ایک ڈفرینٹ تھریش ہولڈ ہوتا ہے. سم پیپل مائٹ بی ایبل ٹو ٹیک ان اے لاٹ, ان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے مسئلے چل رہے ہوں گے, ایون دین دے مائٹ ناٹ سیک ہیلپ. بٹ آن دی ادر ہینڈ دیر سم پیپل دیٹ گیٹ ویری ایزیلی اوور ویلمڈ, اینڈ ہر بندے کا انڈیویجول تھریش ہولڈ لیول ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیل لائک کہ دا پوائنٹ ویئر یو شوڈ اسٹارٹ سیکنگ ہیلپ از ویئر اگر کوئی بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ چل رہا ہے, اٹس بیکمنگ اے ڈسرپشن ان یور ڈیلی لائف,
آپ کے روزمرہ کے کام میں, آپ کی لائف میں اگر اٹس بیکمنگ این ایشو, یو کین کانسنٹریٹ آن یور ورک, آپ پڑھ نہیں سک رہے, آپ اپنی فیملی کو ٹائم صحیح طریقے سے نہیں دے سک رہے, ایٹ دیٹ پوائنٹ آئی تھنک اٹس ویری وائز ٹو اسٹارٹ سیکنگ ہیلپ, بیکاز ادروائز یہی ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو اسٹارٹ کمپاؤنڈنگ اور اوور ٹائم اٹس گوئنگ ٹو بیکم اے ویری بگ پرابلم فار یو. اوکے, اچھا اب اسی سے ایک سوال ہے, اگر کوئی شخص ہیلپ لینا چاہتا ہے, آپ نے کہا کہ پاکستان میں موسٹلی فیسلٹیز مہنگے ہوتے ہیں اور کچھ بہت ہی جس طرح کے آئی ایم سوری ٹو یوز دیٹ بدنام قسم کے ہوتے ہیں کہ جس کو بہت سارے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دس بات کہ اگر ایک شخص ہیلپ لینا چاہتا ہے جنرلی تو کتنا ایک ہوتا ہے, کتنے سیشنز ہوتے ہیں اف پرسن گوئنگ تھرو ڈپریشن, کوئی فیز ہے, کوئی فیملی ایشو چل رہا ہے, تو کتنے ایک سیشن ایٹ لیسٹ آپ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا کتنا ایک مارجن ہوتا ہے, ایک سیشن کا کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اٹ ریئلی ڈپینڈز اپان دا پرسن, وہ کس فیسلٹی میں جا رہا ہے, کس پروفیشنل سے لے رہا ہے اور اس کی اپنی ریکوائرمنٹ کیا ہے. کچھ لوگوں کو 1-2 سیشن سے ہی کافی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. اور سیشن میں کتنا ایک ڈیوریشن؟ آن ایوریج اٹس اراؤنڈ 45 minutes to 1 hour جو اسٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے, سائیکالوجسٹ کا, سائیکیٹرسٹ کا, اٹس 45 minutes to 1 hour, اور اس میں وہ سوال جواب پوچھتے ہیں, دیر از ایکٹیویٹیز, دیر از ڈفرنٹ تھنگس دیٹ دے ہیو دیم ڈو, کوشچنیئرز فل آؤٹ کرتے ہیں, ڈرائنگس بنواتے ہیں, کچھ آرٹ تھیراپی ہوتی ہے. تو دیر از ملٹیپل ویز آف ایڈریسنگ اٹ, اور وہ ہر پیشنٹ کے لیے انڈیویجول ہوتا ہے, ان کی زندگی میں کس طرح کے مسائل چل رہے ہیں, ہاؤ ڈو دے کیٹر ٹو اٹ, ان کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کتنی ہے, ہاؤ ڈو دے وانٹ ٹو ڈیل ود اٹ, ہاؤ مینی ادر پیپل آر انوالوڈ. اب فار ایگزامپل کسی میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کی وجہ سے فار ایگزامپل میاں یا پھر بیگم جو ہے فار ایگزامپل شی از ریئلی ڈسٹریسڈ. اب وہ جتنی مرضی کاؤنسلنگ کر رہے, ایز لانگ ایز دا فادر دا ہسبینڈ از انوالوڈ in this process, there's only limited progress that you can make. تو پھر in that case couples therapy is recommended. ٹھیک ہے. اب ایک فار ایگزامپل بچہ ہے, ٹھیک ہے, ہی از 10 اور 11 years old, اس کو آٹزم ہے یا پھر کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہے. اب اس بچے کی بھی تھوڑی سی بیہیویئرل تھیراپی اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے پیرنٹس اور اس کے گھر میں جو لوگ ہیں ان کی بھی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ٹو میک شیور دیٹ دے آر equipped with the skills and the knowledge to help that child. کہ وہ بچے کی تو چلو کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, لیکن اس کے اراؤنڈ جو انوائرمنٹ ہے, جو لوگ ہیں, they also are at that level where they can help that child. اوکے, اب اسی سے ایک اور سوال, آپ اس فیلڈ میں ہیں کافی عرصے سے اور لوگ آپ کو کالز بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو میسیج بھی کر رہے ہوتے ہیں. آف کورس آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ لوگوں کی پرائیویٹ انفارمیشن اس طرح سے, لیکن جنرلی موسٹلی آپ کہیں کہ اگر ہم پرسنٹیج کے حساب سے ڈسکس کرتے ہیں, آپ کو کون زیادہ ریچ کرتے ہیں؟ یوتھ, بڑی عمر کے لوگ, میل فیمیل, کون سے جنرلی؟ ٹو بی ویری آنیسٹ اٹس اے گڈ مکس. میں نے ابھی تک اس کا, کیونکہ جو ہمارا پبلک لانچ ہوا ہے, دیٹس اینڈ اٹس اے ویری گڈ تھنگ اگر اف یو ڈو ریسرچ آن دیٹ. وی آر ورکنگ آن اٹ, ہم ایک پیپر بھی لکھ رہے ہیں, بیکاز ابھی ہمارا جو پبلک لانچ ہوا ہے دس از سنس اپریل, اور ہمارے پاس کوئی 100-150 کے قریب بڑے آرام سے کیسز آ چکے ہیں. تو ہم اس کا ایک پراپر اسٹیٹسٹیکل انالیسس کریں گے کہ کتنے ویمن ہیں, کتنے میل ہیں. آئی فیل لائک ابھی تک کوئی ایک جینڈر وہ نہیں ہے کہ اتنے زیادہ مین ہیں یا خواتین ہیں. آئی فیل لائک اٹس ایون, اینڈ ایون ایج گروپ. ہمیں 13 سال سے لے کے 60-70 سال کے لوگوں نے بھی کانٹیکٹ کیا ہوا ہے, بٹ وہی میجورٹی یہ ہے کہ اراؤنڈ 25 to 45 کی ایج گروپ میں ہمیں میجورٹی. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ کتنا کوئی ایزیلی ہوتا ہے کہ جو شخص متاثر خود ہو رہا تھا ہے وہ خود کال کرتا ہے. جو ہمارے پاس ایمرجنسی کیسز ہیں اس میں میجورٹی ٹائم ہمیں فیملی کال کرتی ہے, لیکن جو کاؤنسلنگ کے لیے اس میں میجورٹی پیشنٹ خود ہی ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ زیادہ تر ایشوز کیا ہوتے ہیں, دا میجورٹی آف کیسز دیٹ آئی ہیو سین, اس میں یہ ہے کہ یا تو ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں, یا فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, یا ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. دیز آر لائک دا موسٹ کامن کازز آف ڈسٹریس, کہ یو نو کوئی میاں بیوی کے ڈسپیوٹس چل رہے ہیں, کوئی ڈیورس ہو گئی ہے, یا پھر کوئی گھر میں بچہ ہے دیٹس اے ویری ویری ڈسرپٹیو پرسن, اور پیرنٹس ڈونٹ نو وٹ دے آر سپوز ٹو ڈو ود دیٹ چائلڈ, یا پھر کوئی فائنینشیل ایشوز چل رہے ہیں, کوئی ہیلتھ کا پرابلم بن گیا ہے. تو دیز آر سم آف دا ایشوز دیٹ آر دا موسٹ کامن. اور لوگوں کے بریک اپ کے بعد بھی لوگ آپ کو ریچ کرتے ہیں؟ یس, دیر واز, آئی ریئلی وانٹ ٹو نو, اور ہمارے آڈینس بھی جاننا چاہتے ہیں. یس, بریک اپس ہو گئے, ڈیورس ہو گئی, سپریشن ہو گئی. اینڈ یو آر ٹیلنگ کائنڈ آف ایگزامپل. ایک اب فار ایگزامپل کوئی خاتون تھی, آئی ڈونٹ ریمبر فرام وچ سٹی, اس کا کیس اس طرح سے تھا کہ پتہ نہیں کوئی 2 سال سے ان کا کوئی ریلیشن شپ چل رہا تھا, اور اس کے بعد اس بندے نے جا کے کہیں اور شادی کر لی, اینڈ شی واز سیویرلی ڈسٹریس کہ نہیں میں نے اسی سے بندے سے شادی کرنی ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نو وٹ آئی ایم سپوز ٹو ڈو, اینڈ شی کوڈنٹ موو آن ایٹ آل. وہ بہت زیادہ سیویرلی ڈسٹریس تھی, اینڈ وہ لائک بڑے بڑے پیراگرافس میں میسیجز کر رہی ہیں, اینڈ شی از ناٹ ایون لسننگ, اینڈ آئی واز لائک میم آئی انڈرسٹینڈ, اب آپ کیا چاہتی ہیں, ہم آپ کی آن لائن کاؤنسلنگ کرائیں یا وٹ ڈو یو وانٹ. اس کے علاوہ دیر واز دس ادر جینٹل مین فرام KPK, ان کا بھی کوئی اس ٹائپ کا مسئلہ تھا کہ ہز وائف ہیڈ لیفٹ ہم,
اینڈ رشتہ داروں وغیرہ سے لونز لے رہے ہیں اس کے نام پہ پیسے لے کے بھاگ گئی ہے. اینڈ آئی تھنک شی ٹرائی ٹو کل ہیم ایز ویل, کہ پانی کی ٹینکی میں زہر ملا کے شی ٹرائی ٹو کل ہیم اکارڈنگ ٹو دیٹ جینٹل مین. تو اس ٹائپ کے کیسز بھی ہیں دیٹ پیپل سارٹ آف لائک ٹیل یو اباؤٹ کہ میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے, آئی ایم ریئلی ڈپریسڈ, آئی ایم ریئلی اینکشیس, میری اولاد جوان چلی گئی ہے, all these kind of problems. And the work that we're doing, it really builds a lot of empathy in you, because you realize کہ there's so many people around you that are struggling with something. ہر بندے کی لائف میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور چل رہا ہے. اچھا, مطلب میں نا, آپ ان پیشنٹس کے ساتھ کلوزلی کام کر رہے ہیں, آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کے پاس کہانیاں آ رہی ہوتی ہیں, لوگوں کی کہانیاں آ رہی ہوتی ہیں, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. جنرلی اگر آپ سم اپ کرنا چاہیں کہ کوئی بھی جو تھریش ہولڈ کی بات کی, آف کورس پرسن ٹو پرسن ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کو دیکھ کر, ہمارے ملک کو دیکھ کر آپ کو کہاں لگتا ہے کہ جو ایموشنل والی جو چیز ہمارے ہاں جو مسائل پیدا کر رہی ہے, کون سی چیز سب سے زیادہ کر رہی ہے ان جنرل آپ کو لگتا ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ہم پہلے بھی بہتر کر سکتے ہیں کہ بیفور گوئنگ ٹو دی سیشنز کہاں ہم تھوڑا سا اگر مینیج کر لیں تو چیزیں آئی تھنک ایمپتھی, انڈرسٹینڈنگ. مسئلہ یہ کہ اب ہمارا کمیونیکیشن بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے, لیکن جو ہیومن ٹو ہیومن ریلیشن شپس ہیں نا, وہ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہو گئے ہیں. اب آپ ایک گھر میں 4 رومز ہیں, چاروں میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اینڈ دے آر کنیکٹیڈ ٹو دا ورلڈ ود دیئر اسمارٹ فون, لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں ہے. تو دیر از نو سینس آف ایمپتھی اینڈ کنیکشن ان ریلیشن شپ. اب اس کے اوپر دس از اے ریئلی امپورٹنٹ پوائنٹ جو مجھے اب یاد آیا. ورلڈ وار 2 تھی یا ویٹنام وار تھی, there was some significant war. اس کے بعد there were a lot of US soldiers that were addicted to opium during that war, جو اس بیٹل فیلڈ میں جا کے اوپیم استعمال کر رہے تھے to feel relaxed. تو when they were coming back there was this mass panic in the United States کہ یہ تو بہت زیادہ نشئی آ جائیں گے واپس, تو ہم کیا کریں گے. But what they found out was کہ when they came back they started integrating within the society, they started joining their families. The majority of them became normal. اینڈ اس کے اوپر پھر ایک اسٹڈی ہوئی کہ دیر واز دس سائنٹسٹ جس نے 2 ریٹ پارکس بنائے چوہوں کے, جس میں ایک کے اندر دے ور ریٹس دیٹ ور ان ریلی ریلی ڈپریسنگ انوائرمنٹس, وہاں پہ ان کو کھانا صحیح نہیں ملتا تھا اور بہت ہارش انوائرمنٹ تھا. اینڈ وہاں پہ 2 پانی کی بوتلیں تھیں, ایک میں سادہ پانی تھا اور ایک میں اوپیم ملا ہوا پانی تھا. دوسرے پارک میں اٹ واز لائک ریٹ ہیون, وہ اس میں ٹوائز پڑے ہوئے ہیں, دیر از پلینٹی آف دیم, دے کین میٹ ٹوگیدر, دے کین ہیو فن, اٹس لائک پرفیکٹ انوائرمنٹ فار دیم. اور اس میں بھی اس طرح کی 2 بوتلیں تھیں. تو ان دا ہیپی پارک وہاں پہ دا ریٹس آلموسٹ نیور آپٹیڈ فار دا ہیروئن اوپیم والا پانی, دے ڈرانک دا نارمل واٹر. آن دی ادر ہینڈ ود ان دا ڈپریسنگ انوائرمنٹ the majority of them they opted for the heroin or the opium water, and many of them passed away because of it. So that tells you کہ it's not about جو ہم سوچتے ہیں نا کہ ایڈکشن وہ آپ کی سبسٹنس سے ایڈکشن ہوگی, وہ ہو گئی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے ویری میجر فیکٹر کہ آپ کے اراؤنڈ انوائرمنٹ کیسا ہے. اگر کوئی بندہ نشہ کر رہا ہے, ویدر اٹس الکوہول, ہیروئن, وٹ ایور اٹ از, کوکین, ویڈ, دا میجورٹی آف دیم آر ٹرائنگ ٹو ڈل سم پین. ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی ڈسفنکشنل ریلیشن شپ ہے, کوئی لونلینس ہے, اس کو وہ کور کرنے کے لیے وہ نشہ کرتے ہیں. ایز سون ایز a majority of them are put into a healthy relationship, healthy environment, many of them recover. اب اسی میں اب کافی سارے آپ ریہیبس میں بھی جائیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دے ٹرائی ٹو ورک آن دا پرسنز ہیبٹس, کہ وہ سوشلی انٹیگریٹ کس طرح سے ہو سکے, اس کی زندگی میں ڈسپلن صحیح آ جائے, دے ڈیولپ اے سینس آف سیلف ورتھ. کیونکہ وداؤٹ دوز تھنگز اگر آپ صرف کہیں گے اچھا اس کو یہ نشہ ڈیٹاکس کر کے 6 مہینے اس کو نشہ نہیں کرنے دینا, as soon as he steps out he has those same dysfunctions. اس کے پرسنالٹی لیول پہ پرابلمس ہیں, وہ تو وہیں پہ ہیں, you haven't targeted those. وہ آپ نے اس کی سبسٹنس کی ڈپینڈنسیز ٹیمپریریلی ختم کر دی ہیں, لیکن as soon as he goes out in the world جو سارے اس کے مسئلے ہیں they will come back and he will start doing those drugs again. On the other hand, if you start working on the personality issues, اس کی آپ نے سوشل لائف اس کا پراپر سوشلائز کیا ہے, اس کی انٹیگریشن کی ہے with the rest of society, with the family, then there's a very high chance کہ he might not go back towards those drugs. عبداللہ بہت سیریس باتیں ہوئی ہیں اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے جتنی جانکاری ہمیں دی ہے اور ہمارے آڈینس کی دی ہے, تھوڑا سا ہم تھوڑی کانورسیشن کو لائٹ رکھتے ہیں کہ
آپ نے ایجوکیشن تھوڑی سی اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں بتائیے. میں نے اپنا او اے لیولس کیا تھا فرام بیکن ہاؤس. آفٹر دیٹ آئی ڈیڈ مائی بیچلرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن فرام نسٹ فرام 2013 to 2017. اینڈ اس کے بعد میں نے سیونگ 9 میں 1.5 سال کام کیا. دین آئی وینٹ فار مائی ماسٹرز ٹو دا نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور. الحمد للہ جو سیونگ 9 میں نے کام کیا, آئی سیٹ اپ دا مسیحا سسٹم اینڈ آل دوز ادر پروجیکٹس دیٹ ریلی گیو می اے لاٹ آف پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ. تھرو دیٹ آئی گاٹ اے فل اسکالرشپ ٹو دا نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور. دیٹ واز این امیزنگ اپرچونیٹی. 2 سال میں وہاں پہ تھا. While I was there, I also worked on some projects in collaboration with the Ministry of Education in Singapore and Cisco Healthcare, focused on artificial intelligence and uses within healthcare. واپس آ کے I rejoined Saving 9 as the Chief Operating Officer. اور پھر a year later Usama, he went for his PhD. تو پھر آپ ہی سنبھال. پھر اس نے کہا کہ ڈو یو وانٹ ٹو بی دا CEO. میں نے کہا اوکے فائن, بیکاز اور کوئی وی ڈنٹ ہیو اینی ادر کینڈیڈیٹ ان مائنڈ جو ہو واز لائک ویل اکوائنٹڈ ود دا سسٹم انف ویئر ہی کوڈ ٹیک اوور دیٹ پوزیشن آئدر. اوکے تو اوکے کین آئی آسک یو اے پرسنل کوسچن, آر یو سنگل اور میریڈ؟ آئی ایم میریڈ. اوکے, اٹ واز ارینج میرج اور لو میرج تھی. اوکے, تو جس طرح آپ کہتے ہیں نا یوزلی شادی کے بعد, تو کس طرح ویسے زندگی تبدیل ہوتی ہے؟ اٹ ڈپینڈس اپان یور پارٹنر اے لاٹ. آئی فیل لائک مائی وائف از الحمد للہ ویری سپورٹیو. وہ جو ایک ٹپکل کیریکیچر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہاں شادی کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, بیگم ریسٹرکشنز لگا دیتی ہے, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, یا پھر کام سے ریلیٹڈ بھی آپ اگر گھر سے باہر ہو تو دیر از لائک کانسٹنٹ نیگنگ کہ گھر کب آؤ گے وغیرہ وغیرہ. آئی ہیونٹ فیس دیٹ الحمد للہ. کافی سوچ سمجھ کے شادی کی تھی. اوبیسلی چیلنجز ہر لائف میں ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ڈونٹ ہیو دوز پرابلمز ایٹ آل. تو مائی وائف از الحمد للہ ویری سپورٹیو ان دیٹ سینس. میں نے کبھی دوستوں وغیرہ کے ساتھ بھی کہیں جانا ہو تو آئی ہیونٹ فیسڈ اینی ایشوز. بٹ جنرلی اوبیسلی اٹس یو نو آپ کی شادی ہو رہی ہے, یو رسپانسبل فار اندر پرسن, فیملیز کی آپس میں کنیکشن ہوتی ہے, تو نیویگیٹنگ دیٹ ایز اے ینگ پرسن, دیٹ سم تھنگ یو گیٹ ایکوینٹیڈ ٹو اوور ٹائم اینڈ یو نو یو اسٹارٹ ایڈریسنگ ایوری تھنگ ون بٹ ایٹ اے ٹائم. تھوڑا سا ویسے فیملی ڈائنامکس کے اوپر اثر پڑتا ہے تھوڑا آفٹر شادی؟ آئی گیس اے لٹل بیٹ, اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ آپ کی فیملیز کی آپس میں کس طرح سے انٹیگریشن ہے, کتنی بنتی ہے. تو الحمد للہ. اوکے, اینڈ ون پیس آف ایڈوائس, خاص طور پر جو آپ نے بار بار ان کا بھی ذکر کیا نا کہ جو لوگوں کے میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں, آپ کچھ اپنے ابھی اس میں آپ کیا ون لائنر آپ کہیں گے کہ مسائل کو, خاص طور پر گھریلو مسائل کو اچھے سے ہینڈل کیا I think the most important thing is number one, empathy and communication, because obviously everyone is different. ہر بندے کا اپنا ایک جرنی ہے. You guys are married together, لیکن ہر بندے کا ایک اپنا individual level پہ بھی جرنی چل رہا ہے زندگی میں. Everybody is growing. Give people a chance. Let them grow up. ہو سکتا ہے اب ایسے نہیں ہو سکتا, ایون دو اگر آپ کی جتنی بھی اسٹرانگ لو میرج ہو, یو کمنگ ٹوگیدر, دیر از ڈفرینسز ان یور پرسنالٹیز. آپ ایک مختلف آدمی ہو, دوسرا ایک مختلف آدمی, تو اس کے درمیان دیر از آلویز گوئنگ ٹو بی سم ڈفرینسز. اینڈ 5 سال میں یو وونٹ بی دا سیم پرسن اینڈ دے وونٹ بی دا سیم پرسن. تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ فوکسنگ آن ہاؤ کین یو بوتھ گرو ٹوگیدر اینڈ لرن فرام ایچ ادر. اینڈ ڈزنٹ میٹر کہ اگلے بندے کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, آپ کہاں سے آئے ہو, آپ کی ایج کا ڈفرینس کیا ہے, آپ کے کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں, آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. دیر از آلویز سم تھنگ دیٹ یو کین لرن فرام ایچ ادر. Everybody has their own attributes, everybody has their own weaknesses, so give each other a chance, let them grow with you and try to address challenges one bit at a time. گریٹ ہو گیا عبداللہ. آخری بات, جو آپ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ہمارے ملک میں جیسے ایک نئے کانسیپٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, بٹ اسٹل اٹس ویری نیو ان آر کنٹری. فیوچر گولس کیا کرنا چاہتے ہیں آپ, اس کو کہاں تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ رائٹ ناؤ ہمارے 2 سب سے ایکٹیو پروجیکٹس ہیں. نمبر 1 از دا مسیحا پروجیکٹ وچ از دا میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سسٹم. جو ہمارا ماڈل ہے اٹس ورکنگ امیزنگلی. ہم نے پچھلے 3-4 سال میں نے جس طرح بتایا کہ وی ہینڈل مور دین 1300 کیسز تھرو آؤٹ پاکستان. اب دس از سم تھنگ دیٹس ایپلیکیبل تھرو آؤٹ پاکستان. اوکے, ابھی آپ ایکسپینڈ کرنے کے, ہم اس کو میں ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہوں ٹو ادر کمیونٹیز تھرو آؤٹ پاکستان. اب اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ رائٹ ناؤ وی آر بیسڈ ان اسلام آباد, اینڈ جو اس کا ماڈل ہے دیٹس فوکسڈ آن سیٹنگ اپ این آفس اینڈ ریکروٹنگ لوکل پیپل, اینڈ ان کو آپ فل ٹائم ہائر کرو, اور اٹس اے ویری ایکسپینسو پروسیس. واٹ وی وانٹ ٹو ڈو از کہ ٹیسٹ اے ماڈل جس میں ہم اس طرح کی ٹریننگس کرا کے وی کین امپاور دا لوکل کمیونٹی اینڈ سیٹ اپ اے ویری لو کاسٹ سسٹم دیٹ اکامپلشز دا سیم گولس. اب رائٹ ناؤ ہم نے اس طرح کا ایک پروجیکٹ شمشال ویلی میں کیا تھا, وچ از اے ویری ریموٹ ولیج ان گلگت بلتستان. وہاں پہ دیر ور سم ایڈیشنل چیلنجز کہ اٹس اے ویری ریموٹ ولیج, اس کے اراؤنڈ 5-6 گھنٹے میں دیر از نو
ایون سیکنڈری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اویلیبل. جیپ ٹریک ہے, انٹرنیٹ کے بہت زیادہ مسئلے ہیں, بٹ وی ڈیڈ سم ٹریننگز دیئر ٹو میک شیور دیٹ دا لوکل کمیونٹیز امپاورڈ ٹو ڈیل ود ایمرجنسیز. اب وی آر ٹرائنگ ٹو سیٹ اپ اے سملر سسٹم ان کشمیر. وہاں پہ بھی ایک گاؤں ہے وچ از اے پاپولیشن آف اراؤنڈ 10 to 20,000 پیپل, سراؤنڈنگ گاؤں کو ملا کے بھی. تو ہم اس طرح کا ایک سسٹم پائلٹ کر کے ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوکل لوگوں کی 2-3 ہفتے کی ٹریننگ کرا کے وہاں پہ ایک سسٹم اس طرح سے بنا لیں کہ انسٹیڈ آف فل ٹائم اسٹاف پر ایمرجنسی بیسس پہ لوگوں کو اور سیم آپ کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, اگر یہ ٹیسٹ ہو کہ صحیح طریقے سے ہم افیکٹولی اس کو 6 مہینے کے لیے فار ایگزامپل رن کر لیتے ہیں تو دین وی کین ڈو دس آل اکراس پاکستان انشاءاللہ. فردر مور جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لیے امبریس کا جو سسٹم ہے انشاءاللہ آئی ایم پلاننگ کہ اس کو ہم جی بی میں, بیکاز جی بی از اے ویری ویری افیکٹیڈ ایریا, اٹس اے ہائیلی افیکٹیڈ ایریا. وہاں پہ مینٹل ہیلتھ اور سوسائڈ کے ریٹس بہت زیادہ ہیں, اسپیشلی فیمیلس. ایگزیکٹلی. غزر ڈسٹرکٹ آئی تھنک 1-2 سال پہلے وہاں پہ ود ان 1 month کوئی 80 یا 100 I read stories and stuff like that, yeah. تو وہاں پہ روبرو ون آف آر پارٹنرز از ورکنگ ایز ویل. تو وہاں پہ وی providing these services online, but at the same time جو crisis intervention والا aspect and I feel like that's desperately needed in that area. تو we're going to work on that, اور generally ان services کو ہم throughout پاکستان اور expand کریں. in person counselling کے لیے we build our network in different cities which we are doing right now, کیونکہ ابھی ہمارا جو core focus ہے even for in person counselling وہ اسلام آباد راولپنڈی میں ہے. we have some networks in Lahore and Karachi but obviously they are not as well established right now. اچھا عبداللہ, یہاں پر نا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کافی دفعہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے جو سیلف امیون ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں نا, کافی دفعہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ کافی دفعہ بات بھی نہیں کر رہے ہوتے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. سو اس کے متعلق آپ دس از اے ویری کامن ایشو کہ somebody struggling with mental health problem اور اس کی وجہ سے they start experiencing physical symptoms, پٹھوں کی درد, سر میں درد ہونے لگ جاتی ہے, لوگوں کا ہائی بلڈ پریشر ہونے لگ جاتا ہے. اس کی وجہ سے in many cases some people start losing their eyesight stress کی وجہ سے. تو دیر از اے لاٹ آف فیکٹرز دیٹ کین کنٹریبیوٹ ٹورڈز دیٹ. تو اس میں اگر پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہمیں کانٹیکٹ کرتا ہے کوئی پیشنٹ تو وی اسٹارٹ آسکنگ دیم اباؤٹ دس اینڈ میجورٹی آف دیم ٹیل اس کہ اچھا مجھے یہ سمٹمس بھی ہو رہے ہیں. تو ڈپینڈنگ اپان وٹ ایور دیر ایکسپیرینسنگ وی ٹرائی ٹو کنیکٹ دیم ود پروفیشنلز ویدر اٹس اے سائیکیٹرسٹ اور اے میڈیکل پروفیشنل. اینڈ فار دیٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو ریچ دیئر کہ آپ لازمی سیشنز لیں. میرے خیال میں جب آپ فزیکل اس کے کچھ آ رہا ہو تو فزیکل میں یہی ہے کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ you consult a medical doctor as well. Okay. And at the same time you also seek counselling. اس میں یہ ہے کہ a psychiatrist which is a MBBS doctor that is also a mental health professional, ان کی کنسلٹیشن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتی ہے بیکاز دے کین ایویلیویٹ کہ آپ کے سائیکولوجیکل مسئلوں کی وجہ سے آپ کے فزیکل سمٹمس میں کیا کیا وہ ہو رہا ہے, what are you experiencing exactly. تو they can recommend different medicine or counselling or different therapies that can actually help you with that. اب اس میں ایک major issue that we have come across is parents of young students, okay, especially OA levels کے جو بچے ہوتے ہیں. they contact us کہ اچھا میرا بچہ ہے, اس کا دھیان نہیں لگ رہا پڑھائی میں, اس کی وجہ سے بڑے مسئلے مسائل ہیں, وہ گھر میں اگریسو ہو گیا ہے, بات نہیں مانتا and all of those things. اب one of the unfortunate realities is کہ پاکستان میں every parent obviously wants their best for their children but they don't know کہ اچھا ایک psychiatrist اور psychologist میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, a lot of them take them to psychiatrist. اب imagine کریں کہ ایک 12-13 سال کا بچہ ہے who's going through that turbulent life, اس کے ہارمونس آؤٹ آف ٹریک ہوئے ہوئے ہیں, زندگی میں لائف چینجز آ رہے ہیں, پڑھائی مشکل ہو گئی ہے, ریلیشن شپس ہو گئے ہیں, وٹ ایور دا ایشوز ہے, لائک اٹس اے ویری ویری کمپلیکس ایج. اب اس کے اندر آپ کے پیرنٹس آپ کو ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئے تو دیٹس این ایڈیڈ پریشر کہ میرے گھر والے سمجھتے ہیں کہ دیر سم تھنگ رانگ ود می, دے فیل ریلی وائلیٹیڈ کہ میرے ٹرسٹ کو بٹرے کیا جا رہا ہے, مجھے زبردستی کہیں لے کے جا رہے ہیں. اب سائیکیٹرسٹ ان مینی ویز ایک تو پہلے ہیں ہی پاکستان میں بہت کم. اگر آپ کو آپ کے مطابق کا اچھا سائیکیٹرسٹ نہ ملے تو دیٹ کوڈ ایکچولی میک اٹ ورس, بیکاز اب مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر جس طرح یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر سے آپ کو ہو سکتا ہے شفا ملے, دوسرے سے نہ ملے, اسی طرح ایون فار مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز دیر از all kinds of them. Okay. Some might be suitable for you, some might not be. اور psychiatrists یہ ہے کہ they in many cases they recommend medicine directly. Okay. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ in many cases ہو سکتا ہے اس بچے کا کوئی میڈیکل ایشو نہ ہو یا پھر لائک سائیکیٹرک مسئلہ اس طرح سے نہ ہو جس کے لیے میڈیسن دینے کی ضرورت ہے. they might be requiring some counselling کہ اچھا یار میرا اکیڈیمک اسٹریس ہے یا پھر کوئی فیملی میں مجھے زیادہ میرے پریشرائز کر رہے ہیں, تو they might require some basic counselling جیسے it could
بی ویری ایزیلی اریڈیکیٹڈ, بٹ اس کو الٹی میڈیسن دی جا رہی ہے. اس سے ان مینی کیسز یہ ہوتا ہے کہ یا تو فائدہ نہیں ہوتا, یا اگر فائدہ ہو بھی رہا ہے تو ایز سون ایز یو لیو دوز میڈیسن اٹ کمز بیک. تو دس از سم تھنگ دیٹ پیرنٹس نیڈ ٹو بی ویری مائنڈفل آف کہ اگر آپ نے کسی پروفیشنل کے پاس اپنے بچے کو لے کے جانا ہے تو نمبر ون ٹیک دیٹ چائلڈ آن بورڈ ایز ویل, کہ یو نو دس از وٹ آئی فیل کہ تمہاری پرفارمنس میں یا پھر لائک تمہارے اوور آل بیہیویئر میں کچھ مسئلے آ رہے ہیں, تو ڈو یو فیل لائک وی شوڈ گیٹ سم پروفیشنل ہیلپ, وی وانٹ ٹو اکوموڈیٹ یو, وی وانٹ ٹو ہیلپ یو, انسٹیڈ آف یہ کہ ہاں تمہارے میں مسئلہ ہے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے کہیں نہ کہیں کنورسیشن جو بات چیت وہ فرسٹ اسٹیپ وہی ہوتا ہے. یو ہیو ٹو اگلے انسان کو آپ کمفرٹیبل کریں کہ وہ کچھ ایکسپریس کرے کہ واٹ ہی اور شی از گوئنگ تھرو, تو کہیں نہ کہیں وہ بات چیت کا آغاز ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے بی ان ٹچ ود دیم, مے بی یو نیڈ سم کاؤنسلنگ ایز ویل. اب ہمیں کافی سارے اس طرح کے پیرنٹس نے کانٹیکٹ کیا جن کے بچے دے آر ناٹ ولنگ, وہ بالکل بات ہی نہیں سنتے. میں نے کہا آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اٹ مسٹ بی اے ویری ڈسٹریسنگ سینیریو فار یو ایز اے پیرنٹ, تو مے بی ہم پہلے لیٹ اسٹارٹ ود یو ایز ویل کہ پہلے آپ کی کاؤنسلنگ کرائیں, دین مے بی یو ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹاک ٹو یور چائلڈ اینڈ اپروچ دیم کہ اچھا یار میں نے بھی خود کاؤنسلنگ لی ہے, مے بی آئی میڈ سم مسٹیکس, تو آئی وانٹ ٹو فکس دس, مے بی فکس آور ریلیشن شپ. تھینک یو سو مچ. سو ناظرین, عبداللہ کے ساتھ بہت شاندار گفتگو ہوئی. ہم نے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہمیں خود بہت سیکھنے کو ملا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت سیکھنے کو ملے گا. اپنا جو فیڈ بیک ہے کامنٹ سیکشن میں ہمیں دیجیے گا. انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ہم حاضر ہوں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے تھیم کے ساتھ, نئی بات چیت کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.